الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن محمده مخبرا وعابرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سنا کے بعد دعا ہے پروردگار عالم یہ حق کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ بحالت روزہ اہل اسلام اہل ایمان اپنے کریم پروردگار عالم کے حضور جماعت المبارک ادا کر رہے ہیں. ماہ رمضان شریف کا دوسرا جمعہ ادا کرنے کی الحمدللہ سعادت نصیب ہو رہی ہے. ابھی کل کی بات ہے کہ ماہ رمضان شریف کا چاند طلوع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے پہلا شرع اپنی ساری رحمتیں، اپنے کرم، فضل، برکتیں، اپنی بہاریں رونقیں سمیٹتا ہوا ایک سال کے لیے ہم سے جدا ہو گیا. آج دوسرے عشرے کا پہلا روزہ اللہ کے کرم سے اہل ایمان رہ کر جمعے کی نماز ادا کر رہے ہیں. دعا کریں اللہ کریم ماہ رمضان شریف کے فیوز و برکات نصیب فرمائے اور ماہ رمضان شریف کہ اپنی شایان شان اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. جو ماہ رمضان المبارک کے ایام گزر چکی ہیں ان میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے اللہ کریم اس کو معاف فرمائے. جو ایام باقی ہیں اللہ تعالیٰ عبادتیں، تلاوت قرآن، صدقات و خیرات، دعائیں، سحری، افطاری، تہجد، بالخصوص نماز تراویح اپنے سلسلہ عبادت میں دوام اختیار کرنا نصیب فرمائے. جنہوں نے روزے رکھے پہلے 10 ان کا بھی ماہ رمضان شریف گزر گیا.
اور جنہوں نے نہیں رکھی ان کے بھی 10 روزے گزر گئے، لیکن جنہوں نے رکھی ہیں ان کے چہرے بارونق ہیں، پرمسرت ہیں، پھولوں کی طرح کھل رہے ہیں۔ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہ اس میں یہ برکت ہے، یہ سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم کا صدقہ اس کی برکت میں عطا فرمائے۔ پہلی رات کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ماہ رمضان شریف کی ہر عبادت کا ثواب 70 گنا بنا دیتے ہیں، اور پہلی رات کو ہی 70,000 گنہگاروں کو جہنم کی عذاب سے، آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ ماہ رمضان شریف کے اختتام تک جاری رہتا ہے۔ اس کی نسبت کے حوالے سے اللہ نے پیکج دیے ہیں۔ پہلے 10 دنوں کا رحمت و کرم کا ہے، درمیانی 10 دن اس کے حضور سے بخشش و مغفرت کی صدائیں آ رہی ہیں، مانگ لو، کسی کی دعا پہ، کسی کی بخشش کی دعا پہ آمین ہی کہہ دو۔ اللہ فرماتا ہے جس نے 10 دنوں میں گناہوں کی معافی مانگی اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ بالخصوص اللہ کی دربار قدس بے پناہ سے غلیمان کے لیے ایک عطا ہے، کرم ہے، فضل ہے۔ آخری 10 دن آتش جہنم سے آزادی کے ہیں، اس بھڑکتی ہوئی آگ سے پناہ مانگو اللہ کریم، جہنم کی آگ گناہگاروں پہ، اس سے پناہ مانگنے والوں پر، اس سے آزادی کی دعا مانگنے والوں پر حرام فرما دیتے ہیں۔ اس کی نسبت کے حوالے سے ہے 10 رمضان المبارک کی نسبت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور کی زوجہ اول، عالم اسلام کی، مذہب اسلام کی، دین اسلام کی خاتون اول، ام المؤمنین کی مقدس حیات طیبہ کے پایا تکمیل کے پہنچنے پر وصال مبارک کے ساتھ 10 رمضان کو ام المؤمنین کا وصال مبارک ہوا۔ ہم نے کل مختصر سے گفتگو کی تھی عصر کے بعد درس میں۔ آج جمعے کے اس عظیم الشان اور پرنور اجتماع میں ام المؤمنین کی حضور ہم اپنی عقیدتوں، اپنی نیاز مندیوں، اپنی محبتوں کے خراج اور پیش کریں گے۔ اللہ کریم ام المؤمنین حضور کا صدقہ ہمیں اسلام پر، ایمان پر ثابت کرنے عطا فرمائے۔ آپ کا صدقہ اللہ کریم خواتین اسلام کو آپ کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ ام المؤمنین کی زندگی پڑھے نا تو انسانی عقل تنگ رہ جاتی ہے۔ انسانی عقل کیسی وہ لازوال شخصیت تھی، بے مثال شخصیت تھی اور باکمال شخصیت تھی کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے روز اول سے ہی اپنے محبوب کے لیے انتخاب کر لیا تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور نے تو 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا تھا، اور اس کے بعد جا کر پھر پردے کے احکامات نازل ہوئے تھے، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ اس معاشرے میں کہ جس میں حسن و جمال کو عرب کی خواتین غیر معلوموں کے سامنے اپنا حسن و جمال ظاہر کرنا ایک فخر کی علامت سمجھتی تھی، اس میں بھی سخت پردے کی پابند تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور کبھی کسی غیر محرم نے آپ کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ آپ کی شان تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی۔ جس معاشرے میں جھوٹ بولنا ایک عام سی چیز تھی، آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ جس معاشرے میں گناہ اور یہ چیزیں عام چیز سمجھی جاتی تھی، جب پورا معاشرہ عرب کا جہالت کی تاریک اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اس وقت بھی آپ کی زندگی نفیس تھی، اجالی تھی، صاف اور شفاف اور مقدس زندگی آپ گزار رہے تھے۔
جب عرب کے ہر تقریباً چند گھروں کے بعد ایک گھر پہ جھنڈا سفید جھنڈا لہراتا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ عیش و عشرت کا زنا کا سارا سامان موجود ہوتا ہے، یہ عام سی بات ہے۔ اور جب عرب میں جانوروں کے ساتھ عورتوں کی منڈیاں لگتی تھی، ایک شخص ہے اس کے پاس 10-12 لڑکیاں ہیں، 20-25 عورتیں ہیں، بھیڑوں کی طرح بکریوں کی طرح منڈیوں میں لے کے کھڑا ہے، عمراء آتے ہیں، ان کے جسم کو ٹٹولتے ہیں، ان کی گفتگو دیکھتے ہیں، ان کی آنکھیں دیکھتے ہیں، ان کو چلا کر پھر دیکھتے ہیں، پھر جانوروں کی طرح ان کو بولی دی جاتی ہے اور پھر ان کو خریدا جاتا تھا۔ یہ اس معاشرے کی بات ہے جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سخت پردے کی پابند تھی۔ اعلیٰ خاندانوں کی 20 کنیزیں زرق برق لباس میں جب سیدہ خدیجہ باہر نکلتی تھی نا تو ان کے جھرمٹ میں چھپ کے نکلا کرتی تھی، آس پاس وہ کنیزیں ہوتی تھی اور سیدہ خدیجہ اپنا چہرہ کے دست چادر میں اپنا جسم چھپا کر ان کے درمیان کہیں جانا ہوتا تو جایا کرتی تھی۔ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شان تھی۔ سیدہ خدیجہ اپنے والد گرامی کے وصال کے بعد جتنا بھی آپ کے والد کا نظام تجارت تھا وہ سیدہ خدیجہ نے سنبھال لیا تھا۔ عرب کے اندر بہت بڑے جو تاجر تھے ان میں ایک نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا تھا۔ بہت بڑی تاجرہ تھی سیدہ خدیجہ، بہت بڑی، روم میں، فارس میں، ایران میں، شام میں، حجاز میں، بڑی بڑی تجارتی منڈیوں میں جو سامان آتا تھا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ہوتا تھا۔ سیدہ خدیجہ، اور یاد دیکھیں نا یہ کیسی تاجرہ تھی، کیسی تاجرہ، صرف لوگ نام سے جانتے تھے، آپ کو دیکھا ہوا نہیں تھا، نام سے جانتے تھے۔ یعنی روم میں، فارس جیسی عظیم سلطنتیں، شام، حجاز میں، ایران میں جب تجارتی منڈیوں میں مال جاتا نا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے اونٹ جایا کرتے تھے تو زمین ہلنے لگتی تھی، محسوس ہوتا تھا کہ زلزلہ آ رہا۔ اتنے بڑے تجارتی کاروان سیدہ خدیجہ کے چلا کرتے تھے۔ اور یہاں سب سے بڑی بات تو یہ ہے، اتنی بڑی وہ تاجرہ، اتنی بڑی وہ تاجر پیشہ خاتون کبھی زندگی میں بازار بھی نہیں گئی، کبھی کسی مارکیٹ میں نہیں گئی، کسی منڈی میں نہیں گئی۔ اتنی بڑی تاجرہ، توجہ ہے نا۔ آج تو ہم نے ہر جگہ پہ عورتیں کھڑی کرتی ہیں، ہر جگہ پہ عورتیں ہیں، جہاز میں داخل ہو تو وہاں عورت ہے، بینک میں جائیں، مارکیٹ میں جائیں، دکانوں پہ جائیں، کسی بھی تم پبلک پلیس پہ چلے جاؤ وہاں تمہیں عورت نظر آئے گی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے بڑی عرب میں تاجرہ کوئی نہیں تھی۔ یہ بات ہے اس معاشرے کی جب پردے کا حکم ہی نہیں تھا، اس وقت کی بات ہے۔ لیکن سیدہ خدیجہ نے کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا کرتی، یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شان تھی۔ کبھی بازار میں نہیں گئی، منڈی میں نہیں گئی، کبھی کسی کے سامنے نہیں گئی۔ اور آپ کا تجارت کرنے کا جو معمول تھا، آج بڑے بڑے آپ تاجر ہیں، کاروباری ہیں، توجہ فرما اس طرف، دکاندار ہیں، آپ کا معمول تجارت کا یہ تھا، قانون تھا سیدہ خدیجہ کا، وہ یہ تھا کہ آپ کسی ایک شخص کا تعین کرتی اور اسے کہتی کہ پیسہ میں لگاؤں گی، کام سارا تم کرو گے۔ اور جب کسی شخص سے تجارت کے معاملات میں سیدہ خدیجہ کی ڈیل ہوتی تھی نا، اتنی بڑی تاجرہ، یعنی جن کا نام روم، ایران، یمن، فارس، شام اور حجاز کی منڈیوں میں بولتا تھا، اور جن کے قافلے، تجارتی قافلے جب اس منڈیوں میں داخل ہوتے تو زمین ہلنے لگتی تھی۔ وہ سیدہ خدیجہ جب کسی سے تجارتی معاملات میں ڈیل کرتی تھی نا، اسے کہتی کہ پیسہ میں لگاؤں گی، کام تم کرو گے۔ اور جب کسی شخص کا تعین ہوتا تو سیدہ خدیجہ کے بہت بڑے محل تھے، اس شخص کو بلایا جاتا جس نے سیدہ خدیجہ کا تجارتی کاروبار لے کے جانا ہوتا تھا، اس کو بلاتی، ایک مہمان خانہ تھا وہاں پہ بٹھاتی،
سیدہ خدیجہ کی کنیز تھی حضرت نفیسہ جو بعد مسلمان ہوئی تھی. یہ حضرت نفیسہ اندر سے سیدہ خدیجہ کا پیغام لے کے جاتی، جتنی شرائط ہوتی تھی تجارت وہ لے کر اس کے سامنے لا کے رکھتی. سیدہ خدیجہ نے کبھی اس کے جس کے ساتھ تجارت جس کے ذمہ کر رہی تھی، یعنی اربوں کا مال جس کو سپورٹ کر رہی ہوتی تھی، سیدہ خدیجہ کبھی ڈائریکٹ اس سے گفتگو نہیں کرتی تھی. اپنی قمیض توجہ فرمائے، اس وقت کی بات ہے جب ابھی تک اسلام کو ظہور بھی نہیں ہوا. حضور کی عمر مبارک 13-14 سال تھی. پردے کا نام و نشان نہیں تھا. اتنی بڑی تاجرہ اندر بیٹھی ہے. ایک شخص کا تعین ہوا ہے، اس کو باہر بٹھایا. اور سیدہ خدیجہ نے اپنی جتنی شرائط کی، اپنی قمیص نفیسہ کو اور آپ کا ایک غلام تھا جن کا نام میسرہ تھا، ان کو وہ ساری شرائط دیتی کہ یہ شرائط لے جاؤ، اس سے کہو کہ یہ میری شرائط ہے، یہ اربوں کا مال میں تیرے سپرد کرتی ہوں، کام تم نے کرنا ہے، پیسہ تیرا ہوگا. یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی. اس طریقے سے آپ اتنی بڑی تاجرہ، ہر ملک میں آپ کا نام بولتا تھا، لیکن کبھی بازار نہیں گئی، کبھی کسی مارکیٹ میں نہیں گئی، کبھی کسی تجارتی منڈی بھی نہیں گئی، کبھی اپنا مال دیکھنے کے لیے جب غیر محرم چلے جاتے تو پھر باہر نکلا کرتی تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ. اور اس وقت حضور کی عمر مبارک جب تھی نا 24-25 سال، تو اس وقت آپ حضرت ابو طالب، یہ توجہ آپ کی سارے سبق کی طرف فرمانا، پورا یہ بیان دھیان سے سننا. حضور کی عمر جب تھی نا 24-25 سال، آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں تھی. تو چچا نے ایک کہا، اس وقت خشک سالی تھی، کہاں تھا کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو چچا نے کہا کہ اپنی بھتیجی حضور سے کہا کہ جو ہے وہ سیدہ خدیجہ کا مال جو ہے وہ ملک شام قافلے تیار ہیں، سیدہ خدیجہ کسی شخص کی تلاش میں ہے. جب اس وقت سیدہ خدیجہ اتنا پردہ کرتی تھی نا، اور مکے والے بڑے بڑے تاجر تھے اور ملکوں والے، ایک سال میں نے پڑھا ایسا بھی آیا جب سب کے مال ڈوب گئے، سب کے تجارتی مال ڈوب گئے تھے، اتنا نقصان ہوا. اس سال بھی سیدہ خدیجہ کو 12 گنا نفع ہوا تھا. یہ صرف اس پردے کی وجہ سے تھی. اس دور میں 12 گنا نفع ہوا تھا. تو چچا نے حضور سے کہا کہ خدیجہ کی کافی تجارتی کافی تیار ہیں، تو تم ایسا کرو، خدیجہ سے بات کرو، اور سیدہ خدیجہ کا جو ہے یہ تجارتی قافلہ ملک شام کے لیے بہت بڑا تیار ہے جانے کے لیے، تم کہو میں لے کے جاتا ہوں. تو حضور نے فرمایا چچا جان بات سنیے، میں کبھی نہیں کہوں گا، کبھی بھی نہیں کہوں گا، جو ہماری قسمت میں اللہ دے دے گا. میں نہیں خدیجہ سے کہوں گا، خدیجہ خود کہتی ہے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں. اور سیدہ خدیجہ بھی حضور کے بارے میں سنتی رہتی تھی حضور کے بارے میں تھوڑا تھوڑا. تو یہ سیدہ خدیجہ کیسے حضور کے بارے میں جانتی تھی؟ عرب میں ایک میلہ لگتا تھا کعبے کے پاس سال میں ایک دفعہ، جس میں اس وقت عرب کی جو امیر ذاتیاں ہوتی تھیں بڑی صرف کعبے کے پاس ان کا اجتماع ہوتا تھا سال کا ایک دن، جس میں کوئی بھی مرد داخل نہیں ہو سکتا تھا. تو ایک سال ایسا ہوا کہ وہاں پہ وہ کعبے کے پاس عورتوں کا میلہ لگا ہوا تھا. تو اس وقت ایک عیسائی، ایک یہودی مبلغ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا، اس نے کتابیں اٹھائیں، عورتوں کے مجمع میں آیا، عورتوں نے اس کو دیکھا کہ یہ کہاں آ گیا. اس نے کہا میں جانتا ہوں تمہارے مجمع میں مردوں کا داخلہ منع ہے، لیکن ایک پیغام تمہیں دینے آیا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ یہ سارا نظام، یہ زمین آسمان، یہ نظام جتنا بھی ہے دنیا ہے آسمان ہے، جس نبی کے لیے بنایا گیا تھا اس نبی کی آمد کا وقت آ چکا ہے، اور تم میں سے جس عورت کو بھی اس نبی کی رفاقت ہوگی وہ دنیا کی بھی ملکہ ہوگی، آخرت کی بھی ملکہ ہوگی، اور جنت کی مالک ہوگی. تو سیدہ خدیجہ کہتی ہے کہ یہ بات میں بھی سن رہی تھی، میں نے دل میں بٹھا لی. دوسری عورتوں نے اسے کہا کہ چل اپنی کتابیں اٹھاؤ اور نکل یہاں سے. تو اس کو نکال دیا. سیدہ خدیجہ کہتی ہے دین ابراہیمی بھی تھی نا، تو میں اللہ کی ذکر کیا کرتی تھی، اور دل میں کہا کہ یا اللہ کاش وہ تیرا معبود مجھے نصیب ہو جائے، مجھے مل جائے. تو میں دعا کیا کرتی تھی. اب کہتی ہے پھر یہ ہوا
کہ آہستہ آہستہ جب حضور پرواز کرنے لگے تو حضور کی باتیں میرے کانوں میں آنے لگی کہ محمد بن عبداللہ ہیں، عبداللہ کے بیٹے ابو طالب کے بھتیجے عبدالمطلب کے پوتے ہیں، اس طریقے سے گناہوں سے دور رہتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ایماندار ہیں، دیندار ہیں۔ تو کہتی یہ باتیں سنتے پھر حضور کا مکھڑا بھی میں نے دیکھا تھا پردے میں ایک دن گزرتی ہوئی، یہ وہ شخص ہے مکے میں تو اتنا اجلا ہے، صاف ہے، شفاف ہے۔ تو کہتی میرے دل میں حضور کی محبت پیدا ہونے لگی۔ تو پھر ایک دن جب تجارتی قافلہ تیار تھا تو سیدہ خدیجہ کہتی ہیں کہ میں نے نفیسہ سے کہا کہ جاؤ نا حضور سے جا کے کہنا کہ اگر وہ میرا قافلہ لے جائیں تو بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ ادھر چچا نے کہا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، خدیجہ خود کہے گی تو جاؤں گا، میں کسی سے نہیں کہوں گا، اللہ پہ ہمارا توکل ہے۔ اتنی دیر میں نفیسہ آ گئی کہ سیدہ خدیجہ کی کنیز اور کہا کہ خدیجہ کی خواہش ہے کہ آپ ان کا تجارتی قافلہ لے کے ملک شام جائیں۔ تو حضور نے چچا سے پوچھ کے بتایا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو سیدہ خدیجہ کا یہ جو قافلہ تھا نا، تجارتی قافلہ، یہ جب حضور لے کے جانے لگے نا تو سیدہ خدیجہ اپنا غلام ایک تھا جس کا نام میسرہ تھا، اس کو پکا ساتھ بھیجا کرتی تھی۔ تو اس ساتھ سیدہ خدیجہ نے میسرہ کو بلایا اور کہا میسرہ تم میرے تجارتی قافلے لے کر روم میں گئی ہو، فارس میں گئے ہو، ایران تک، یمن، اور تم نے شام کی منڈیوں تک گئے ہو اور سارا تجارتی نظام تمہارے سپرد ہوتا تھا، لیکن یاد رکھنا اب کے تجارتی قافلہ محمد بن عبداللہ لے کے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے اوپر اس وقت 24-25 سال، لیکن یاد رکھنا میسرہ اس دفعہ تم نے جب جانا ہے نا ساتھ، میرا غلام بن کے نہیں، ان کا غلام بن کے جانا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حضور فرما دیں گے بس وہی کرنا، حضور کی رائے پہ اپنی رائے کو ترجیح نہ دینا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ میسرہ جا رہی ہو، حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دیکھنا، حضور کی زندگی کا مطالعہ کرنا، جتنے راستے میں واقعات ہوں گے مجھے آگے بتانا۔ تو جب حضور وہ سیدہ خدیجہ کا تجارتی قافلہ لے کے چلتے ہیں نا تو تھوڑا سا چلے، چند منزلیں چلے، تو جب میسرہ نے حضور کی دیکھی جو حسن سلوک تھا تو میسرہ نے کہا خدیجہ تم کیا کہتی تھی کہ حضور کے ساتھ جو چند قدم چلتا ہے وہی حضور کا غلام ہو جاتا ہے۔ تو میسرہ کہتے ہیں کہ حضور ملک شام میں پہنچے، تجارتی منڈی میں اپنا سامان سجایا، جتنے وہاں تاجر تھے وہ قسمیں اٹھا کر سامان بیچتے تھے، لیکن حضور قسم نہیں اٹھا رہے تھے۔ ایک تاجر حضور کے پاس آیا، بہت بڑا تاجر تھا، وہ آیا، اس نے کہا کہ تم یاد کی مناظ کی عزا بڑے بڑے بت تھے، ان کی قسم اٹھاؤ اپنے مال پہ۔ تو حضور نے فرمایا تو قسم کی بات کرتا ہے، میں تو ان کا نام لینے کے بارے نہیں کرتا۔ اور اس وقت میسرہ کہتے ہیں کہ جو تاجر تھے وہ بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے بھاگتے تھے، ہمارا سامان اٹھاؤ، اور سارے بڑے بڑے تاجر حضور کے پاس آتے تھے سامان لینے کے لیے۔ حضور کو سال بڑا ہی نفع ہوا، حضور نے وہ سامان بیچا، وہ خریدا اور نیا پروڈکٹ خریدی، حضور نے اونٹ پہ لادا گیا۔ جب حضور واپس آ رہے تھے نا تو میسرہ کہتے ہیں راستے میں آئے اور ایک جگہ پہ سے گزرتے ہیں، اللہ کو جب ہم ایک راستے سے ایک جگہ پہ سے گزرتے ہیں نا، میسرہ کہتا ہے تو ایک عیسائیوں کی وہاں پہ عبادت گاہ تھی، تو ایک درخت تھا، حضور اس کے لیے جا کے سو گئے۔ ایک عیسائی راہب تھا اندر آرام کر رہا تھا، اس کی نظر پڑی، وہ باہر آیا۔ میسرہ کہتا ہے مجھے جانتا تھا چونکہ میں یہاں سے گزرتا تھا، اس نے مجھے بلایا، اس نے کہا میسرہ یہ درخت کے نیچے جو سو رہا ہے یہ کون ہے، کس کو لے کے آئے ہو ساتھ؟ میں نے کہا یہ ابو طالب کا بھتیجا ہے، محمد بن عبداللہ ان کا نام ہے۔ کہا میسرہ جانتے ان کو یہ کون ہے؟ کہا جانتا ہوں۔ کہا تم نہیں جانتے، میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ وہ ہے جس کے لیے ساری کائنات اور نظام بنایا گیا۔ یہ جتنے پہاڑ ہیں، یہ جانور ہیں، یہ تجارتی قافلے ہیں، یہ آسمان زمین ہے، یہ سب ان کے لیے بنایا گیا جو سامنے سو رہا ہے۔ میسرہ کہتے ہیں میری آنکھ کی پھٹی رہ گیا۔ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میسرہ ان کی حفاظت کرنا، حفاظت سے کو واپس لے جاؤ، اگر اہل یہود کو پتہ چل گیا تو نقصان پہنچائے گا۔ میسرہ کہتے ہیں پھر میں تو حضور کو اور غلام ہو گیا، اور جب ہم پھر واپس چلے نا، جب مکے کے قریب پہنچے تھے نا، چاشت کا وقت تھا، اس وقت سیدہ خدیجہ اپنی نفیسہ اپنی قمیص کے ساتھ چھت کی محل پر دیکھ رہی تھی بیٹھ کر کے میرا تجارتی قافلہ مکے میں داخل ہو رہا ہے۔
کہتی ہے سخت شدت کی دھوپ پڑ رہی تھی اور حضور ایک اونٹنی پہ سوار تھے اور ایک بادل کا ٹکڑا حضور کے اوپر سایہ کر رکھا تھا، ایک بادل کے ٹکڑے نے حضور پر سایہ کر رکھا تھا۔ تو سیدہ خدیجہ کہتی ہے مجھ سے برداشت نہ ہو سکا کہ کب بسرا میرے پاس پہنچے۔ تو جب بسرا آئے نا تو نفیسہ پکڑ کے اندر لائی، تو نفیسہ نے کہا کہ نفیسہ بیٹھی ہوئی تھی سیدہ خدیجہ تھی، تو نفیسہ نے کہا بسرا بتاؤ کتنا نفع ہوا؟ سیدہ خدیجہ نے کہا چھوڑ اس نفع کو، حضور کی بات سنا۔ تو کہا حضور کی بات کیا سنتی ہو؟ تو حضور کی باتیں بتاتے سیدہ خدیجہ سنتی، پھر آنکھوں میں آنسو آتے چلے گئے۔ تو پھر کہا بتاؤ کتنا نفع ہوا؟ تو ناصرہ نے کہا کہ زندگی گزر گئی، بڑی بڑی تجارتی منڈیوں میں گئے، لیکن جو اس سال نفع حضور کو ہوا تھا وہ کبھی زندگی میں نہیں ہوا تھا۔ اب کیا تھا؟ سیدہ خدیجہ وہ تھی، اللہ نے آپ کو بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا، بڑی پرجلال شخصیت تھی سیدہ خدیجہ کی، بڑی پرجلال شخصیت تھی۔ اور آپ کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے، شادیاں تھیں، دونوں آپ کے خاوند فوت ہو چکے تھے، اور ان میں سے آپ کے 2 صاحبزادے تھے، حضرت ہند اور حضرت خالہ۔ تاریخ میں جتنا حضور کا یہ شجرہ ملتا ہے نا اس حلیہ مبارک، یہ حضرت ہند کا لکھا ہوا ہے، سیدہ خدیجہ کے پہلے خاوند کے بیٹے کا۔ یہ بعد میں صحابی بنے اور پھر حضور پر جانے قربان کر دی تھی۔ تو سیدہ خدیجہ کہتی میری عمر 40 سال ہو چکی تھی، بڑے بڑے یمن تک کے بادشاہوں کی خواہش تھی کہ ہمارا رشتہ خدیجہ سے دوبارہ ہو جائے، لیکن خدیجہ تو کسی کو ٹھکراتی چلی گئی۔ بڑے بڑے تاجر ہیں، سیدہ خدیجہ کو زندگی میں نے کسی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پہلے بتایا تھا 20 اعلیٰ خاندانوں کی کنیزوں کی جھرمٹ میں سیدہ خدیجہ باہر نکلا کرتی تھی، چادر اوڑھ کر۔ اس وقت کوئی سیدہ خدیجہ کسی نے نہیں دیکھا۔ اب سیدہ خدیجہ آئی، قافلہ واپس آیا ملک شام سے، تو نفیسہ سے کہا جاؤ نکاح کا پیغام حضور کے پاس لے کے جاؤ۔ تو جب نفیسہ کہتی ہے میں گئی، حضور اس وقت چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں جا کے بیٹھی اور میں نے کہا حضور میں آپ کے لیے خدیجہ کی طرف سے نکاح کا پیغام لے کے آئی ہوں۔ تو حضور نے آنکھ بھر کر مجھے دیکھا اور کہا یہ تو چاہتی ہے یا خدیجہ چاہتی ہے؟ کہا حضور خدیجہ چاہتی ہے۔ اگر نفیسہ کہتی کوئی بھی بڑے سے بڑا بادشاہ ہوتا تو اپنی کرسی اور چارپائی سے اچھل پڑتا، لیکن حضور نے پھر چپ ہو گئے اور حضور نے فرمایا جا میں اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ یہ امت کے لیے بہت بڑا درس تھا، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، چچا کی زیر کفالت ہے۔ اور حضور وہ تھے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جواب دے نہیں تھے، اپنی مرضی کے مالک تھے۔ حضور کہہ سکتے تھے مجھے رشتہ قبول ہے، لیکن فرمایا نہیں میں اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ آج کا جوان تو ہے نا وہ کیا ہے، سر پھرا بنا پھرتا ہے، ایک مسئلہ پوچھتا پھرتا ہے کہ قاری صاحب کی پسند کی شادی کرنا جائز ہے۔ ہر کوئی مجنون بنا پھرتا ہے، ہر کوئی کیا وہ مجنون ہے، وہ دیوانہ ہے، وہ پاگل بنا پھرتا ہے۔ قاری صاحب پسند کی شادی کرنا جائز ہے، باقی سب ناجائز وغیرہ، ایک مسئلہ یاد رہ گیا کہ یہ جائز ہے نہیں۔ حضور نے بتا دیا میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جواب دے نہیں تھا، اور میرے ماں باپ بھی نہیں تھے، صرف چچا تھا، لیکن حضور نے بتا دیا وہ فیصلے جو بڑوں کی شفقت کے سائے میں کیے جاتے ہیں اللہ کی مدد ان کے سامنے حاضر ہوتی ہے۔ تو پھر حضور کے ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا نکاح ہو گیا۔ سیدہ خدیجہ کو اللہ نے بڑی دولت عطا کی۔ جب مکے کے جتنے چودھری تھے نا، بڑے بڑے تاجر ابو جہل اور ابو لہب، بڑے بڑے ٹھیکیدار تھے، جس سیدہ خدیجہ کا دسترخوان سجدہ تھا جو چاندی کے برتنوں میں کھانا دیا جاتا تھا، اور آپ کا حکم تھا کھانے کے بعد یہ برتن لے جاؤ۔ یہ سارے سیدہ خدیجہ کے دسترخوان کے برتن بیچ کر کے مکے کے چودھری اور ٹھیکیدار بنے تھے۔ اتنا مال تھا سیدہ خدیجہ کے پاس۔ اور جب حضور کی نکاح میں آئی نا تو چند دنوں میں سیدہ خدیجہ نے سب کو حضور کے قدموں میں قربان کر دیا، پیچھے کچھ بھی نہ بچا، سب کچھ قربان کر دیا، حضور کے قدموں پہ سب کچھ قربان کر دیا۔ پھر سیدہ خدیجہ کیا دیا، پھر تن پہ ایک جوڑا رہ گیا اور بس ایک چپل تھی جو قدموں میں رہ گئی۔ وہ سیدہ خدیجہ جو 20 سالہ خاندانوں کی کنیزوں کے جو سر پر سونے کے لباس تھے ان کے جھرمٹ نکلتی تھی، آج ان کے ساتھ چادر بھی آج پھٹی ہوئی تھی۔ حضور کے قدموں پہ کہتی ہے میں نے قربان کیا، حضور نے سارا اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ اسلام کی شان ہے۔ ابھی نکاح کو چند دن ہوئے تھے نا تو حضور نے کہا کہ خدیجہ میری ماں آ رہی ہے۔
رضائی ماں سگی ماں نے میری ماں حلیمہ سعدیہ. آج تو گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے نا. تیری ماں ہے یہ میری ماں ہے. تیری ماں آتی ہے تو روٹیاں جلدی پکتی ہیں. میری ماں آتی ہے تو پھر سر کو درد شروع ہو جاتا ہے. آج کی یہ بہو یہ بھی نہیں سوچتی کہ کس کے ساتھ جو ہے وہ توہین کرتی ہے. وہ ماں جس نے پہلے 9 مہینے بیٹے کو اپنے پیٹ میں اٹھایا, اپنے جگر کا خون پلایا, پھر وہ وضع حمل کی جو ہے وہ مشکل لمحوں سے گزری, پھر بچے کو پالا پوسا تیار کر کے جب وہ سایہ دار درخت بنا تو تیرے حوالے کر دیا. آج تو اس کی مالک بنی تو سب سے پہلے اس کی ماں کی دشمن بن گئی. گھروں میں بنا سیدہ خدیجہ یہ بہت بڑا امت کے لیے درس تھا. حضور نے فرمایا خدیجہ میری ماں آ رہی ہے. رضائی ماں حلیمہ سعدیہ دیکھ کر میں نے جانتے دودھ دیا تھا. کہا حضور کب آئیں گے؟ کہا بس وہاں سے چل پڑی ہے قبیلہ بنو سعد سے تو 3 دن لگ جائیں گے. حلیمہ سعدیہ نے گھر کو صاف کیا, برتن دھوئے, چادریں دھوئی, اور پھر جب دن آ گئے حضور آ جائیں گی آؤ نہ باہر نکل کے استقبال کرتے ہیں. پھر حضور سیدہ خدیجہ خود لے کر کے حضور کی سگی ماں نہیں رضائی ماں کو باہر گئی. پھر ان کو لے کے آئی, اونٹنی کو بٹھایا, سہارا دیا, نیچے اتارا, لے کے آئی. بوڑھی تھی, چارپائی پہ بٹھایا, ہاتھ دھلائے. 2-3 دن رہی, ان کے ہاتھ دھلاتی, پاؤں دھلاتی, ہاتھ سے کھانا کھلاتی, ان کے پاؤں دباتی تھی. اور جب گانے لگی نا تو سیدہ حلیمہ سعدیہ رو پڑے. کہا عرب میں بڑی بڑی عورتیں دیکھی ہیں حلیمہ, لیکن تو کیسی نہیں, لیکن خدیجہ تو کیسی نہیں دیکھی. تو جب گانے لگی نا تو کہا حضور سے کہا کہ حضور آج حلیمہ واپس چلی جائے گا, اگر اجازت ہو تو میں کچھ تحفہ دے دوں. تحفہ دے دوں. حضور نے فرمایا دے دو. آپ کے پاس صرف 40 بکریوں اور 1 اونٹ تھا. کہا میں اپنی ماں کو تحفے کے طور پر دی تھی. امت کے لیے بہت بڑا سبق تھا. ایک لفظ کی حدیث ہے وہ آخری سن لے. حضور کا معمول مبارک تھا, میں نے کہا کہ 10 میں بیان کی تھی. حضور گھر سے صبح نکلتے تھے نا اور چاش تک ظہر تک عصر تک بھی واپس نہیں پلٹتے تھے. دین کا کام ہوتا تھا, کوئی دشمن مل گیا مصروف ہوتے تھے تو کھانا نہیں کھاتے. جب تک حضور کھانا نہیں نہ کھاتے تھے اس وقت تک خدیجہ بھی کھانا نہیں کھاتی تھی. اور جب چاش تک انتظار کرتی حضور نہیں نہ آتے تو سیدہ خدیجہ کھانا لے کر پھر مکے کے لیے حضور کو تلاش کرتی پھرتی تھی. حضور جہاں ملتے وہی بیٹھ کے کھانا کھلاتی, پھر واپس آ جاتی. حدیث پاک ہے ایک دن حضور نکلے, شدت کی گرمی پڑ گئی تھی, چاش کا وقت ہوا, حضور نہیں آئے. سیدہ خدیجہ نے تھوڑا سا کھانا تھا ایک برتن میں اٹھایا, آج پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں. کہاں وہ ملکہ, عرب کی ملکہ تھی اور آج پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں. کھانا لیا, باہر نکلی, مکے کی گلی میں حضور کو ڈھونڈتی پھر رہی ہیں. ایک سے پوچھا حضور کو تو نہیں دیکھا, کسی دکاندار سے, کسی چرواہے سے, کسی شخص سے پوچھا, سب نے کہا حضور کو تو نہیں دیکھا. دوڑتی پھر رہی ہیں, دوڑ رہی ہیں. حضور نے کچھ نہیں کھایا صبح سے, پتہ نہیں کہاں ہوں گے. حدیث پاک میں کہ آپ ان کے جو پسینے سے کپڑے شرابور ہو گئے تھے, سانس پھول گیا تھا, سوڑ کا وقت ہو گیا, حضور نہیں مل رہے. دوڑ رہی ہیں مکے کی گلیوں میں, دوڑتے دوڑتے تھک گئی, حضور نہیں ملتے. کھانا ہاتھ دیا, حضور نے نہیں کھایا. پھر ایک شخص ملا باہر سے جو آ رہا تھا, اس سے پوچھا, اس نے کہا ہاں میں نے حضور کو غار حرا کے نیچے درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا دیکھا تھا. تو سیدہ خدیجہ نے اسی طرف دوڑ لگا دی. پاؤں پھٹ چکے تھے, زخمی تھے, اس ملکہ عرب کی ملکہ کی. آج دوڑ رہی ہے, پسینہ ہے, حضور نے کچھ نہیں کھایا. ادھر سیدہ خدیجہ دوڑتی سامنے آ رہی تھی, ادھر جبریل آ گئے اور جبریل نے آ کر کہا, حضور کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضور آدھی خدیجہ, حضور وہ خدیجہ آ رہی ہے, یہ خدیجہ وہ خدیجہ آ رہی ہے. قد ادب بے نائبی دام, حضور اس ہاتھ میں ایک برتن, اس میں تھوڑا سا کھانا. تو کہا ٹھیک ہے کیوں آئے ہو؟ تو آپ کہا کہ حضور فیضا یا دستگا, جب وہ آ جائے نا تو اللہ فرماتا ہے کہ فقرہ علیہ السلام میں ربہا, تو مجھے رب نے بھیجا جب خدیجہ تمہارے پاس آ جائے نا, فقرہ علیہ السلام میں ربہا, اسے کہنا کہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے. مجھے بھیجا رب نے, اسے کہنا کہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے. کہا ٹھیک ہے جبریل چلے جاؤ. رک گئے, کہا منی, حضور میری طرف سے بھی سلام کہتے ہیں. اور جب سلام دیا تو آگے کہا اللہ کا ایک اور پیغام بھی ہے کہ وَبَشِّرْ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ, اسے کہنا خدیجہ کو کہ اللہ نے تیرے لیے, تو نے میرے معبود پر سب کچھ قربان کر دیا تھا نا, اور اپنے خامد کی محبت میں, خامد کے کھانے کی اتنی فکر میں دوڑتی پھر رہی ہے. اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک ہیروں سے, موتیوں سے, زر و زبرات سے بڑا
ایک بنر کو بہت بڑا محل تیار کیا ہے، اس کی لمبائی جڑائی کبھی ختم نہیں ہوگی، اور فرمایا لا ذہب ولا نصب، ایسا محل جس میں کوئی شور اور کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ یہ لکھا مفسرین نے کہ جس نے بھی اپنی عورت کے، جس عورت نے خامد کے کھانے کی فکر کی، اللہ کریم اس کے گھر کو سیدہ خدیجہ کے اس محل کی طرح دنیا میں جنت کے محل میں تبدیل کر لے گا۔ وہاں پہ کوئی نہ دکھ ہوگا، نہ وہاں پہ پریشانی ہوگی۔ 10 رمضان آپ کا وصال مبارک تھا، اللہ کی درجات کو بلند فرمائے، سنت ادا فرمائے۔